السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا خان اور میں اس وقت موجود ہوں جی ڈی اے آفس میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق صاحب. ہم ان کی طرف چلیں گے، بات کریں گے. امیدوار ہیں یہ 84 سے، ان سے بات کریں گے. یہاں پر مسائل جو ہیں کافی سارے ہیں، ان سے پوچھیں گے اگر یہ الیکشن میں الیکٹ ہو کر آتے ہیں اپنے ایریے میں تو کیا یہاں کے مسائل یہ حل کر سکتے ہیں، اور یہاں کے جو مسائل ہیں وہ کس طرح کے ہیں، کیونکہ ابھی آتے ہوئے ہمیں ٹوٹی ہوئی سڑکیں بھی نظر آئی ہیں، یہاں پر سیوریج کا پانی بھی ہمیں نظر آیا ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہیں وہ پی ایس کے امیدوار ہیں، تو جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ الیکشن میں الیکٹ ہو کر آپ آتے ہیں اس ایریے میں تو آپ جو ہے وہ یہاں کے مسائل سے بخوبی واقف ہیں، آپ اس کو حل کر سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالی ضرور. اور ہمارے الیکشن میں کھڑے ہونے کا اور پیر سائیں پگارا کی سربراہی میں اپنے ہر حلقے سے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ پاکستان کو انہوں نے مسائل کا گڑھ بنا دیا ہے. پاکستان کو پاکستان نہیں مسائلستان بنا دیا ہے. قوم کو بہت ہی عجیب و غریب چیزوں پہ لگا دیا ہے، بھیک کی طرف لگا دیا ہے قوم کو. کبھی بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے بھیک دی جا رہی ہے، کبھی دسترخوانوں کے ذریعے بھیک دی جا رہی ہے. تو یہ ہماری قوم کا معیار نہیں ہے، یہ ہماری قوم کا وقار نہیں ہے. ہم بڑی باوقار قوم ہیں. ہمیں کس بے راہ روی پہ گامزن کیا جا رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم مسترد کرتے ہوئے نکلے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے معاشرے میں اپنے ملک کو ایک نئے عزم کے ساتھ ایک ترقیاتی راہ پہ گامزن کریں گے. اور کوئی بھی چیز لے لیں، کوئی بھی آپ موضوع لے لیں، چاہے بجلی کا ہو تو وہاں سے مایوسی ہے. بجلی کے بورڈ تو کھمبے تو ہیں مگر ان میں لائٹ نہیں ہے. پانی کی لائنیں ہیں مگر ان میں پانی نہیں ہے. پانی کے پہ بھی ایک مافیا چھایا ہوا ہے، بجلی پہ بھی ایک مافیا چھایا ہوا ہے. ٹھیکیداروں کے حوالے کر دیا گیا ہے. اس ملک و ملت کو گدھوں کی طرح نوچا جا رہا ہے. اداروں کو، ادارے آپ دیکھیں بڑے بڑے ادارے بند ہوتے جا رہے ہیں. گزشتہ دنوں جیسے ہماری جماعت نے پیر سائیں پگارا کے حکم پہ ایک بہت بڑا ادارہ پاکستان اسٹیل مل جب بند ہونے جا رہا تھا، اس پہ بڑا ہماری قیادت کو فکر ہوئی اور ہم نے اس پہ بھی پروٹیسٹ کیا. کیوں پروٹیسٹ کیا؟ اس لیے پروٹیسٹ کیا کہ یہ ادارے پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. پاکستان کی معاشی مضبوطی کے لیے ادارے بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ادارے نہیں رہیں گے تو لازمی IMF سے بھی قرضے لینے پڑیں گے، قرض در قرض در قرض در قرض. تو یہ تسلسل ٹوٹنا چاہیے. میرے ملک و ملت کو گروی کر دیا ہے، ایک بچے کو انہوں نے گروی کر دیا ہے. یہ ارغمال بنایا ہوا ہے پوری قوم کو انہوں نے. آخر کب تک؟ تو اسی جذبے کے ساتھ نکلے ہیں کہ ان عناصر سے جان چھڑانی ہے ہم نے، اور انشاءاللہ پاکستان کو ان وطن فروشوں اور ضمیر فروشوں سے پاک کرنا ہے. اور پیر سائیں پگارا کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ایک نئی راہ دیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ NA 231 اور PS 84 میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سی سیاسی جماعت آپ کو زیادہ ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ دیکھیں جن سیاسی جماعتوں کا مسلسل یہاں پہ اجارہ رہا ہے تو میں اپنی زبان سے ان سیاسی جماعتوں کے نام لینا بھی پسند نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے مسلسل گمراہ کیا ہے ان جماعتوں نے. اور ایک باپ مرا تو بیٹا، بیٹا مرا تو اس کا بیٹا، یہ جو ماروثی سیاست چلاتے آ رہے ہیں تو انہوں نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا ہے. ایک اقتدار مسلسل جن جماعتوں کا خاص طور پہ ضلع ملیر میں رہا ہے، آپ دیکھیں انہوں نے اقربا پروری کی ہے. اب ان کے جو اپنے ہیں، جو ان کے قریبی لوگ، جو ان کے دوست، جو ان کے سپورٹر، صرف انہوں نے اس کو مضبوط کیا ہے. عوام کو کیا دیا ہے انہوں نے؟ عوام کو یہی دیا، سبسڈی والے آٹے کی لائنوں میں دھکے دے کے عوام کو پیس کے مارنا. تو میں نہیں سمجھتا الحمدللہ کہ کوئی ہمیں سیاسی جماعت کوئی ہمارے مینڈیٹ کو ٹکر دے گی. انشاءاللہ تعالی ایک نیا شعور اور ایک نیا ولولہ نکل چکا ہے. لوگ ان لوگوں سے تنگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو بیچا ہے. انشاءاللہ تعالی جیت GDA کی ہوگی. اللہ نے چاہا تو پیر سائیں پگارا کی سرپرستی میں ان کے سارے نمائندے اسمبلیوں میں منتخب ہو کے پہنچیں گے.
مجھے یہ بتائیں کہ جب الیکشن سے پہلے تو بڑی بڑی باتیں، وعدے، دعوے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں میں جا رہے ہیں، مل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، لوگوں کے مسئلے سن رہے ہیں، ان کو حل کرنے کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے، لیکن جب الیکٹ ہو کے اسی کرسی پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو باہر جو ہے وہ ایک عوام کا سمندر کھڑا ہوتا ہے، لیکن ٹائم نہیں ہوتا کہ صاحب باہر آ کر جو ہے وہ لوگوں کی باتیں سن لیں. تو ایسا تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، یہ وہی لوگ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو کرنا بھی چاہیے جنہوں نے پیسے کے ذریعے ووٹ خریدا، جنہوں نے لوگوں کے اتحادوں کو بڑے بڑے نذرانے چڑھائے، بڑے بڑے تحائف دیے. تو جو لوگ پیسے سے کھربوں کروڑوں روپے لگا کے الیکشن پارٹیسپیٹ کر کے اور انویسٹمنٹ بڑی کر کے یہاں پہ آئیں گے، تو کیا وہ نفل پڑھیں گے؟ کبھی بھی نہیں. وہ عوام کی خدمت کریں گے؟ کبھی بھی نہیں. وہ تو ایسے جیسے جن لوگوں کے ذریعے آپ تک پہنچے، وہ لوگ کیسے پہنچے؟ جو لوگ آپ سے ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ان کے کارندے ہیں جن سے انہوں نے بہت بڑے بڑے پیسے لیے ہیں، بڑی بڑی مراعاتیں لی ہیں. اس کے عوض عوام میں اور عوام کے حلقوں میں آ کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ منتخب ہو جائیں گے، لازمی انہوں نے تو پیسے دے کے آپ سے ووٹ لیا ہے. آپ کو تو نہیں پتہ کہ آپ کا ووٹ کس طرح سے بکا ہے. وہ کیوں آپ سے ملیں گے؟ کیوں آپ کے بچوں کا حال وہ جانیں؟ ان کو کیا غرض ہے آپ سے؟ انہوں نے تو ایک انویسٹمنٹ کی تھی، اس انویسٹمنٹ کے غرض سے، اس انویسٹمنٹ کے بدولت ان کو یہ منصب ملا. تو عوامی لوگوں کو عوام پہچان چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کیونکہ اسی ملیر کے باسی ہیں، اس ملیر کی گلیوں میں پلے بڑھے، کھیلے کودے پڑھے، یہیں پہ ہیں. ہم اپنے گھر کی تکالیف سے، یہاں کے لوگوں کی تکالیف سے بخوبی آگاہ ہیں. ہم امپورٹڈ لوگ نہیں ہیں. انشاءاللہ انہی گلیوں میں، یا تصویروں میں نظر آنے والے لوگ نہیں ہیں، انہی گلیوں میں، انہی محلوں میں آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی منتخب ہونے کے بعد بھی. اور ہمیں انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کا یہ کریں گے، اب وہ کام کریں گے. انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا تو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ پیر سائیں پگارا کی قیادت کیا ہے اور ان کے سچے کارکن کیا کرتے ہیں پاکستان کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر بہت ساری کچی آبادیاں بھی ہیں جہاں پر ایجوکیشن کو لے کر اگر میں بات کروں تو ایجوکیشن نہ ہونے کے برابر ہے. دوسرا یہاں پر جو ہے اگر میں بات کروں نشے میں لوگ اس طرح سے ڈوبے ہیں جو کہ ایک لعنت ہے. تو اس حوالے سے بھی کچھ سوچا ہے کہ آگے جو ہے اگر آپ الیکٹ ہو کر آ جاتے ہیں تو نیو جنریشن کو، جو ہماری یوتھ کو، آپ کس طرح سے بچائیں گے؟ دیکھیے، یوتھ کے حوالے سے تو ہماری قیادت سمیت ان کے جتنے بھی منتخب نمائندگان ہیں سب فکر مند ہیں، کیونکہ یوتھ کو روزگار دینے کے بجائے یوتھ کے لیے نشے کو، یوتھ کے لیے کرائم کو، یوتھ کے لیے بے راہ روی کو عام کر دیا گیا ہے، تاکہ یہ لوگ جو اپنے حق مانگنے کے لیے نکلیں یہ نشوں میں مبتلا رہیں، یہ بے راہ روی کا شکار رہیں، یہ بے روزگاری بدحالی سے تنگ آ کے کرائم کرتے رہیں، یہ انہی چکروں میں لگے رہیں. تو ان کو کیا پتہ لگے گا کہ ان کا حق کیا ہے؟ تو یوتھ کے لیے انشاءاللہ تعالی یہی ہوگا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو جائز مقام، ان کا جو ان کی حق بنتا ہے وہاں تک ان کو پہنچایا جائے. جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو تربیت دے کے مختلف روزگاروں کا آغاز کرایا جائے گا. اب بھی کہ ہم کوئی ایسی چیز کی انٹروڈکشن نہیں دیں گے کہ ہم آپ کی اس طرح سے مالی سپورٹ کریں گے یا ویسے کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے. ہم عوام کو انشاءاللہ تعالی ان کا روزگار، باعزت روزگار ان کی دہلیز پہ پہنچائیں گے. اور تعلیمی اداروں کے حوالے سے آپ نے بات کی تو بڑی مایوس کن صورتحال رہی ہے. میرے سندھ کو لوٹا گیا ہے مختلف طریقوں سے. تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو ادارے تو ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں تو ہیں، مراعاتیں تو ہیں، اور ان اداروں کو چلانے والے لوگوں کو ریٹائرمنٹ، سارے گورنمنٹ اسکول ایسے ہیں جہاں پر رینٹ پہ کمرے دیے گئے ہیں رہائش کے لیے. جی جی بالکل، یہ تو یہ رینٹ پہ کمرے دیے گئے ہیں، اور بہت سارے ایسے اسکول ہیں جہاں باڑے بنا دیے گئے ہیں، گدھے بندھے ہوئے ہیں. جہاں پر کچھ ایسے اسکول بھی ہیں جہاں پر جو ہے وہ کباڑ والے اپنا کباڑ جمع کر رہے ہو. دیکھیے، مسائل جو تعلیم کے حوالے سے ہیں
تو ایسے ہیں کہ بہت سارے ایسے اساتذہ ہیں میرے سندھ میں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اسکول ہے کہاں، مگر سال ہر سال جنہوں نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی، مگر حکمرانوں کے، ٹھیکیداروں اور ان کے کارندوں کی وجہ سے ان کی نوکریاں سلامت ہیں اور وہ مزے اٹھا رہے ہیں تنخواہوں کے، نہ ان کو تعلیم کا پتہ ہے، جعلی ڈگریاں ان کی، جعلی معاملات ان کے. تو یہ کیا عوام کو پڑھائیں گے، کیا عوام کو شعور دیں گے، کیا عوام کے بچوں کو اچھی راہ پہ گامزن کریں گے؟ یہ تو اندھیروں میں دھکیل دیں گے ہمارے عوام کو، ہماری عوام کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو، آپ کے بچوں کو. انہوں نے سوائے مایوسیوں اور اندھیروں کے سوا کچھ بھی نہیں دیا. یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ شعور آئے. شعور آئے گا تو پتہ لگے گا لوگوں کو کہ میرے حق کیا ہیں. آپ جو منتخب ہو کر آئے ہیں، آپ نے کیا کردار ادا کرنا ہے اس ملک و ملت کے لیے، آپ نے عوام کے لیے کیا کردار ادا کرنا ہے. اگر یہ شعور آ گیا عوام میں، یہ تو اسی سے ڈرتے ہیں. جب یہ ان کی یہ سارے ہتھ کنڈے ایک عرصے سے چلتے آ رہے ہیں اور اس طرح سے انہوں نے کیپچر کیا ہوا ساری چیزوں کو، نہ شعور ہوگا، نہ بات ہوگی، نہ حق کو پہچانیں گے، نہ حق کی بات ہوگی. دیکھیے بات تو اس طرح ہے کہ جب تک تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے، بغیر تعلیم کے ایک جانور میں اور انسان میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے. شعور انسان کو انسان بناتا ہے. وہ شعور یہ حاصل کرنے نہیں دیتے ہیں. شعور آئے گا تو یہ سڑکوں پہ گھسیٹے جائیں گے. اور اس شعور کو الحمدللہ بڑے حد تک بغیر تعلیم کے بھی پیر سائیں پگارا نے اپنے پیغامات کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا ہے. اور انشاءاللہ پیر سائیں پگارا کی قیادت میں جب یہ اسمبلیاں بنیں گی تو تعلیم کو پروموٹ کیا جائے گا، شعور کو پروموٹ کیا جائے گا، لوگوں کو بے روزگاریوں سے بچایا جائے گا. نشہ عام کیوں ہو رہا ہے آج کل؟ سب اداروں کے ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نشے، اس لیے عوام کو، یوتھ کو اس چیزوں پہ دھکیلا جا رہا ہے. میں دوبارہ وہی بات کروں گا تاکہ یہ اپنے حق کو نہ پہچانے. وہ اگر فیلڈ پہ نکل رہے ہیں تو کیا رسپانس ہے لوگوں کا ان کی طرف؟ لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف راغب ہو رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ کس طرح کا جو ہے وہ رسپانس مل رہا ہے؟ جی ہمارے ساتھ اورنگزیب خان صاحب موجود ہیں، امیدوار ہیں NA 231 کے. ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے جب یہ ڈور ٹو ڈور کیمپین کے لیے جا رہے ہیں کیا رسپانس ان کو لوگوں کی طرف سے مل رہا ہے، کیونکہ لوگ اس وقت جو ہے مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں، بجلی کے ستائے ہوئے ہیں، گیس سیوریج کے ستائے ہوئے ہیں اور ٹوٹی ہوئی سڑکیں. جب لوگ گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں سارے دن کے تھکے ہارے، تو ان کو یہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں کی وجہ سے ٹریفک جام رہنا روز کا معمول ہے. تو اس حوالے سے جو ہے ان کو کیا رسپانس مل رہا ہے؟ لوگ جو ہیں پازیٹیو رسپانس دے رہے ہیں یا لوگ جو ہے وہ کافی ہائپر نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ وہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ڈور ٹو ڈور کیمپین کرنے، تو کیا رسپانس آ رہا ہے لوگوں کا آپ کو؟ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں ہمارے کو تو بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے اور انشاءاللہ جہاں بھی ورکنگ کر رہے ہیں اچھی ورکنگ ہے ہماری کافی اور رسپانس بہت اچھا آ رہا ہے. اور انشاءاللہ اگر ہم آ گئے تو ہم تو یہیں کے رہنے والے، یہیں کے ہیں اور ان کی خدمت کریں گے عوام کی انشاءاللہ. یہاں پر جب آپ لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں ان سے، تو وہ کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا رسپانس آ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ 8 فروری کو آپ کو ووٹ دیں گے، آپ کو الیکٹ کر کے یہاں پر لے کر آئیں گے اس ایریے میں؟ انشاءاللہ دیں گے ووٹ. کافی پر امید نظر آ جی ہاں. مطلب کیمپین صحیح چل رہی ہے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ملک صغیر صاحب موجود ہیں، سینئر رہنما GDA ہیں. ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ان کی الیکشن کی تیاری جو ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے. کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت کون سی سیاسی پارٹی جو ہے وہ 8 فروری کو بازی لے کر جائے گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے 8 فروری کو کیا لگتا ہے کون سی سیاسی پارٹی جو ہے وہ بازی لے جائے گی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے وقت نکالا اور ہمارے پاس آئیں. سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم پیر صاحب کا جو منشور ہے وہ لے کر آئے ہیں. پہلے پیر صاحب کو ضرورت نہیں تھی کراچی کے لیے، انہوں نے کبھی بھی اتنی محنت نہیں کی. اس دفعہ ان کا حکم ہے کہ کراچی کے لیے کچھ کیا جائے، تو ہم کراچی کی خدمت کے لیے پیر صاحب کے حکم پر آئے ہیں. اور انشاءاللہ 8 فروری کو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیر صاحب کے جو مریدین ہیں، پیر صاحب کو جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، پیر صاحب پہ جو عقیدہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ 8 فروری کو وہ ستارے پر ہی مہر لگائیں گے. یہ آپ سب جماعتوں کو پتہ چل جائے گا. سب آپ دیکھ رہی ہیں، آپ کے علم میں ہر چیز ہے.
ہمارے MNA صاحب اورنگزیب خان صاحب پیر صاحب کی خاص ہدایت پر آئے ہیں اور یہ کہیں سے اٹھ کر نہیں آ گئے. یہ انہی گلیوں سے, ان کا اگر بیک گراؤنڈ کی طرف آپ جاتے ہیں تو سب کو معلوم ہے ان کا. تو پیر صاحب نے وہی نمائندے, کوئی نواب خاندان سے یا کسی پیر خاندان سے ان کو نہیں چنا. انہوں نے صرف علاقے کی نمائندگی دیکھتے ہوئے کہ یہاں پہ ان کی اچھی پاپولیرٹی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے پیر صاحب نے ان کو الیکٹ کیا ہے. اور انشاءاللہ عوام کا ہمیں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. ہم جہاں بھی جا رہے ہیں عوام کا کمپلین ہی کمپلین, جہاں ہم جاتے ہیں کہیں اسکول کی شکایات, کہیں روڈ نہیں ہے, کہیں منشیات فروشی عروج پر ہے. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پیر صاحب کے بعد جب شکایات موصول ہوئیں, ان شکایات کو دیکھتے ہوئے پیر صاحب نے فرسٹ ٹائم کراچی کے اندر بہت اپنا انٹرسٹ دکھایا ہے. اپنی قیادت کو یہ حکم کیا ہے کہ جی ہم بھرپور طریقے سے اس دفعہ الیکشن لڑیں گے اور اپنے نمائندوں کو کامیاب بنا کر اسمبلیوں تک پہنچیں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسمبلی تک پہنچ کر ہم عوام کی آواز بنیں, نہ کہ ہم کوئی پیسے کمانے کا شوق ہے ہمیں, نہ کسی اور چیز کا, نہ ہمیں گاڑیوں کا شوق ہے. اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود پیر صاحب کے حکم کے مطابق صرف عوام کی خدمت کرنی ہے. کیونکہ عوام جو ہے جو ہم تو اپنی جوانی اپنی زندگی تقریباً ہم گزار چکے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے بھی در بدر کی ٹھوکریں کھائیں. ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے پیر صاحب کے حکم پر ہم میدان میں آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم ہر پارٹی کو بہت ٹف ٹائم دیں گے. اور انشاءاللہ ہم بہت پر امید ہیں اس وقت عوام سے. دیکھیں عوام کی جو طاقت ہے وہی سب کچھ ہے. جب تک عوام کی طاقت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور عوام اپنا حق کیسے لے گی؟ عام آدمی جو ہے وہ اسمبلی تک تو رسائی نہیں ہے اس کے پاس ایک ہی پاور ہے, وہ ہے ووٹ کی پاور. جب پوری عوام اپنا رکھے جو ان کا حق ہے اس کو اب صحیح استعمال میں لے کر آئیں گے, اور ہمارے کینڈیڈیٹ صاحب جو NA اورنگزیب خان صاحب ہیں اور PS سے ہمارے طارق سرکی صاحب ہیں, اگر ان کو وہ کامیاب بناتے ہیں تو انشاءاللہ یہ عوام ان دونوں امیدواران انشاءاللہ کامیاب ہونے کے بعد اپنے درمیان پائیں گے. اور یہ تمام جو بنیادی مسائل ہیں ہم لوگ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کو حل کرنے کے لیے پر امید ہیں. اور پیر صاحب کے حکم پر ہم جو بھی یہاں پر مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ اگر ہم جیتیں یا نہ جیتیں, اب پیر صاحب نے ایک ٹیم اپنی اتار دی ہے میدان کے اندر, اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم آگے ہی جائیں گے اور عوام کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. تھینک یو. جی ہمارے ساتھ رانا سہیل صاحب بھی موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ الیکشن کیمپین کے لیے جب نکل رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں لوگوں میں, تو لوگ کس طرح کا رسپانس دے رہے ہیں اور کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ آج کل ابھی 2 دن پہلے بھی جو ہے کچھ سیاسی جماعت جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑی تھیں, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ اس طرح کا واقعہ تو نہیں ہوا؟ وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو لوگ آپ کو کیا رسپانس کر رہے ہیں. ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو ہم جب پیر صاحب پگارا کا تعارف کرواتے ہیں اور اپنا بتاتے ہیں کہ ہم ان کی طرف سے سلیکٹ ہوئے ہیں اور ہمارے نمائندے آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, آپ یقین کریں کہ لوگ ہاتھ نہیں چومتے, باقی اتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تو آپ لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں. اور اس ملک کو بنایا بھی پیر صاحب پگارا نے تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ سدھار بھی پیر صاحب پگارا ہی سکتے ہیں اس کو. باقی 30 سالوں سے کرپٹ حکمران, بے ایمان, چور, اچکے, جتنے بھی آپ نام اٹھا کے دیکھ لیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے, ہر بندے کے پیچھے کرپشن کی موٹی داستان ہے. ہر بندے کے پیچھے قتل و غارت کی ایک موٹی داستان ہے. تو الحمدللہ پیر صاحب پگارا نے جو ہمارے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کیے ہیں, کسی کے اوپر 1 روپے کی کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے. یہ بغیر کسی عہدے کے, بغیر کسی اسمبلی میں سلیکٹ ہوئے, یہاں کی جو عوام ہے, جو یہاں کے رہنے والے باسی ہیں, آپ ان سے اگر سروے کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو نمائندے ہیں یہ ان کے بیچ میں رہیں. تھانوں کا مسئلہ ہو, اداروں کا مسئلہ ہو, گلیوں کا مسئلہ ہو, علاقے کا مسئلہ ہو, ہمارے کینڈیڈیٹس کی خدمات سر انجام رہی ہیں. اور اب بھی الحمدللہ اگر ہمیں عوام موقع دیتی ہے, ہمارے کینڈیڈیٹس کو, پیر صاحب پگارا کو خدمت کا موقع دیتی ہیں, تو یہ ہمارا وعدہ ہے, ہمارا نہیں, یہ پیر صاحب پگارا کا وعدہ ہے. پیر صاحب پگارا نے لوگوں کو کھڑا ہی اس لیے کیا کہ اب حالات کو چینج کیا جائے. عوام جو ہے بہت خوش ہے, عوام کا اچھا رسپانس آ رہا ہے اور یقین دہانی کروا رہی ہے عوام کہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں اور روبرو انشاءاللہ رہ کر آپ کو اسمبلیوں میں لا کر اپنے معاملات کو سیٹ کرنے کا عزم رکھتی ہے عوام. تو ایسا تو نہیں کہ یہ صرف الیکشن سے پہلے کی ہی آپ لوگوں کی باتیں, جیسے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں الیکشن سے پہلے باتیں, وعدے, دعوے, ساری چیزیں کرتی ہیں, پھر الیکشن کے بعد جو ہے وہ نظر بھی نہیں آتی, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ بھی جو ہیں وہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ نظر نہ آئیں؟
ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک الگ سی چیز ہو جائیں کہ ڈھونڈنا پڑے آپ لوگوں کو لوگوں کے بیچ میں؟ جی آپ نے جو بات کی پیپلز پارٹی اور جماعتیں، آپ جو کینڈیڈیٹس ہیں نا، آپ ان کا ریکارڈ اٹھائیں، شہیدوں کے نام لگے ہوئے ساتھ. وہ شہید کون ہوتے ہیں؟ کوئی بکریاں چوری کرتے ہوئے مارا گیا، وہ شہید ہو گیا. کوئی چوریاں کرتے ہوئے مارا گیا، وہ شہید ہو گیا. اور ان کے بیٹے ایم پی اے، ایم این اے، وزیر بن کر ہمارے اوپر مسلط ہیں. یہ طارق علی سرکی صاحب اور اورنگزیب خان صاحب انہی گلیوں، انہی چوکوں، انہی چراہوں میں پیدا ہوئے اور یہیں جوان ہوئے، اور آج الحمدللہ انہوں نے سر پہ یہ ایک عزم لے لیا ہے کہ ہم نے قوم کی خدمت کرنی ہے. دیکھیں ہمارے کینڈیڈیٹس نہ تو ڈیفنس سے آئیں، نہ یہ دبئی سے راتوں رات آئے اور ان کا نام اجاگر ہو گیا، اور نہ ہی یہ ڈیفنس سے آئیں. یہ لوگ یہیں کے رہنے والے ہیں، یہیں ان کے گھر ہیں، یہیں ان کی رہائش ہے، یہیں ان کے دفتر ہیں. اگر کوئی ملنا چاہے عوامی نمائندہ یا کسی کے مسائل ہوں تو آپ کو یہیں ملیں گے. چھپنے کی بات تو ہے ہی نہیں کہ کینڈیڈیٹس آیا اور ووٹ کے لیے بھیک مانگی اور چلے گئے، اس کے بعد 5 سال کے بعد آپ کو نظر آتا ہے مری ہوئی ماں ہوتی ہے اور افسوس وہ باپ کا کر رہا ہوتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ایسا نہیں ہے. ہم جو ہمارے پیر صاحب وغیرہ نے جو لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے وہ عوام کے بیچ میں سے کیا ہے. اور ان کے آپ والدین کا آپ ریکارڈ اٹھائیں، جتنے بھی سندھ میں جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں پورے سندھ میں سے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی کینڈیڈیٹ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے پیچھے اس کے باپ کو کوئی جانتا ہو. یہ طارق علی سرکی صاحب بیٹھے، ان کے والد کو یہاں کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ ان کے والد کا بڑا نام تھا، وہ سیاست میں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. اسی طرح اورنگزیب خان صاحب ہے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے ہی بیچ سے ہیں، یہ مڈل کلاس لوگوں میں سے پیر صاحب نے سلیکٹ کیے تاکہ ان کو تکلیفوں کا پتہ ہو. جو لوگ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں انہیں کیا پتہ کہ ہماری تکلیفیں کیا ہیں. آپ ہمارے ملیر میں نکلیں، فٹ پاتھوں پر بچے، عورتیں جو ہے نا بچوں کو جنم دے رہی ہیں، ایمبولینسیں یہاں نہیں ہیں. اور آپ ان کی کمپین دیکھیں، 150 200 گاڑیاں کمپین کے لیے جا رہی ہیں جو ہمارے پیسے میں سے آئی ہوئی ہیں. ایمبولینسیں ہیں نہیں ہیں، اور کمپین کے لیے ریوو گاڑیاں جس کی 1.5 سے 2 کروڑ روپے قیمت ہے، وہ 150 کی تعداد میں ملیر کے اندر گشت کر رہی ہیں. وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ ہماری ایمبولینسوں کا پیسہ تھا، وہ ہمارے بزرگوں کا. آپ نے پہلے ذکر کیا طارق علی سرکی صاحب سے اسکول کا. آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اسکولوں کے اندر وزٹ کرواتا ہوں. اسکولوں کے اندر اسکول ٹائم کے اندر منشیات فروش ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر بڑے بڑے وزیروں کا ہاتھ ہے. کون ہے روکنے والا؟ کون روکے گا؟ اگر بات کالج اور یونیورسٹیز کی جائے تو وہاں آئس اور یہ والی چیزیں تو بالکل عام ہو چکی ہیں. آپ یونیورسٹیز کی بات کر رہی ہیں، دیکھو وہاں تو جو بچے ہوتے ہیں بالغ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. لیکن اسکولوں کے اندر جو میں بات کر رہا ہوں، نابالغ بچے ہوتے ہیں، ان کی موجودگی کے اندر اسکولوں کے اندر منشیات فروش کیے جا رہے ہیں، ملیر کے اندر بھی، کورنگی کے اندر بھی. اور آپ اسکولوں کے اندر وزٹ کریں، دیہی علاقے جتنے بھی ہیں ملیر کے، آپ یقین کریں اسکولوں کے اندر باڑے کھلے ہوئے ہیں، اسکولوں کے اندر گدھے کھلے ہوئے باندھے ہوئے ہیں، اسکولوں کے اندر دکانیں کھلی ہوئی ہیں. تو یہ معاملات کون سیٹ کرے گا؟ یہ معاملات وہی لوگ سیٹ کر سکتے ہیں جن لوگوں کو ان تکلیفوں کا احساس ہے، ان تکلیفوں سے واقف ہیں. وہی معاملات حل کر سکتے ہیں، نہ کہ دبئی سے آنے والا، ڈیفنس سے آنے والا ان مسئلوں کو نہ جانتا ہے، نہ اس کو پتہ ہے، اور نہ ہی وہ ان کو حل کرے گا. ان مسئلوں کو وہی حل کرے گا جن کو ان تکلیفوں سے وابستگی ہے، جن کے بچے تعلیم سے محروم ہیں، جن کی بزرگ، جن کی عورتیں دوائیوں سے محروم ہیں. ہمارے نوجوان، ہماری بہنیں، ہمارے یقین کریں ٹرکوں کے پیچھے آٹے کی لائنوں میں لگ کے صبح سے لے کے شام تک اگر وہ مزدوری کریں نا زیادہ آٹا خرید سکتے ہیں، لیکن ان کو لائن میں لگا دیا گیا، ایک بھیک مانگنے والی قوم بنا دیا گیا ہمیں. تو ہم تو یہی عزم رکھتے ہیں، اگر قوم ہمیں موقع دیتی ہے، پیر صاحب پگارا کے کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کیے ہوئے لوگوں کو موقع دیتی ہے، تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، میڈیا کے سامنے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی قوم کے حالات کو سدھاریں گے. اور دوسری بات، پیر صاحب پگارا کی آپ داستان دیکھیں تو پیر صاحب پگارا نے اس ملک کو بنایا ہے، اپنی خون سے اس کی دیواروں کو سینچا ہے انہوں نے. تو وہ کیسے اس قوم کے ساتھ 2 نمبری کر سکتے ہیں؟ کیسے اس قوم سے جو ہے نا وعدہ خلافی کر سکتے ہیں؟ تو اس چیز سے میں آپ کے توسط سے عوام کو کہنا چاہوں گا کہ بے غم رہیں. انشاءاللہ اگر آپ موقع دیتے ہیں تو آپ کی جتنے بھی درد ہیں، آپ کی جتنی بھی تکلیفیں، انشاءاللہ ان کا مداوع ہوگا. جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے اور اورنگزیب صاحب، ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود تھے طارق صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ یہاں پر الیکٹ ہو کر آ جاتے ہیں تو یہاں کے جتنے بھی مسائل ہیں، خواہ وہ اسکول کا مسئلہ ہو، کالج یونیورسٹیز کا مسئلہ ہو، یا عورتوں کے مسائل ہوں دیگر، تو یہ یہاں پر اگر الیکٹ ہو کر آ جاتے ہیں، یہ تمام مسئلوں کو یہ خود یہاں رہ کر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں لوگوں کی باتیں، اور کافی پر امید بھی نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے 8 فروری وہ جیت ان کی ہی ہوگی. کل ملیں گے کسی نئے جگہ پر. جب تک مجھے دے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.